اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ یہ سورہ آل عمران کا 8واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر بہت مال امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف ادا کریں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہے کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ تم برابر سر پر کڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کی امانت داری اور خیانت کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو امانت دار ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا بطور امانت رکھوایا۔ جب اس نے مانگا تو آپ نے فوراً ادا کر دیا، جبکہ دوسرے جانب اہل کتاب میں سے کعب بن اشرف اور اس جیسے اور رذیل لوگ تھے جن کے پاس اگر کوئی 1 دینار بھی رکھوا دیتا تو وہ واپس کرنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور اپنی اس خیانت اور چوری کا جواز یہ پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے، اور دوسرے کے حقوق دبا لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں۔ یوں ہی مسلمان ہونا بھی ان کے نزدیک ایک جرم تھا، جس کی وجہ سے کسی کا حق دبا لینا ان کے نزدیک جائز تھا۔ ان کی سنگدلی اور شقاوت یہ تھی کہ جو کچھ کرتے یا بولتے تھے اس کی نسبت اپنی کتاب کی طرف اور گویا اللہ کی طرف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً اگلی آیت میں ذکر کیا، بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں جس سے غیر اہل کتاب کا مال کھانا ثابت ہوتا ہو، بلکہ اس کے برعکس تورات میں ادائے امانت اور وفائے عہد کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نسل یا نسب سے تعلق رکھنے والوں کے بجائے ایسے لوگوں ہی سے محبت رکھتا ہے جو عہد شکنی سے، گناہ سے، حرام سے اور حقوق العباد کے دبانے سے بچتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول یہ بھی ہے کہ جو لوگ معاہدوں اور قسموں کو تھوڑے سے مادی مفاد کی خاطر توڑ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہر نعمت، ہر راحت اور ہر قسم کی شفقت اور محبت سے محروم ہوں گے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسمیں تھوڑے سے مال کے بدلے بیچ دیتے ہیں، ایسے انسان 5 سزاؤں کے مستحق ہے۔ نمبر 1، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے تو بس دنیا ہی دنیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان سے کلام محبت نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ان کی طرف شفقت کی نظر نہیں کرے گا، اور نمبر 4، انہیں گناہوں کی غلاظت سے پاک نہیں کرے گا، اور 5ویں نمبر پر وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کی کتاب اللہ میں تحریف کرنے سے متعلق ذکر ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب صرف حقوق العباد ہی میں خیانت نہیں کرتے بلکہ کتاب اللہ میں بھی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنے زبان کو یوں الٹتے پلٹتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ سب کتاب ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔
وہ جانتے ہوئے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ گویا دنیا کے اندر کئی مذہبی پیشوا دین اور کتاب اللہ کے نام پر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیا پرست رہنماؤں کی ہر بات آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ جس وقت یہودی علماء اور نجران کے رہنے والے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے، اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم تمہاری عبادت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ اس پر سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں صراحتاً فرمایا گیا کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہو اور اسے حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا ہو، اس کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینے لگے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے اور ربانیین یعنی اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، خاص طور پر تم جو کہ کتاب اللہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہو اور دوسروں کو توحید کا درس دیتے ہو، تم سے تو شرک کا تصور بھی محال ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم صحیح انسان کے عقیدہ اور علم کی درستگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کا نبی نہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے رب بنا لو، اور نہ ہی کسی کو یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو یا دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام کو رب بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہم السلام اسلام سکھانے کے لیے آتے ہیں، کفر سکھانے کے لیے نہیں۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور اس کی بندگی کرنا کفر ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے 90 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام سے جو عہد لیا اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جو کچھ بھی تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا مضبوط عہد قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا سو تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، پھر جو شخص اس کے بعد روگردانی کرے گا سو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی بنیادی دعوت ایک تھی اور ان کے درمیان اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ عہد تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے باہمی تصدیق کی بابت لیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس عہد کو خوب نبھایا اور خود منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام کی بھی علی الاعلان تصدیق اور تائید کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول مصدق سے مراد آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ تمام مکانوں، تمام جہانوں اور تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام نبی بن کر آنے کی سعادت اللہ نے صرف آپ کے لیے لکھ رکھی تھی، اس لیے ہر قوم اور ہر قبیلے کے نبی کے واسطے سے دنیا بھر کے انسانوں سے یہ عہد لیا جاتا رہا کہ جب وہ رسول اعظم آئے جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی کتابوں
اور شریعتوں کا مصدق ہوگا، اور جس پر وہ ساری بشارتیں اور علامتیں صادق آئے گی جو تورات، انجیل اور آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے بارے میں مذکور ہے، تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی لائی ہوئی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اس کی مدد بھی کرنا۔ گویا اس دنیا میں آنے والے ہر نبی نے ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی تھی۔ اسلام عالمگیر مذہب اور فطرت کی آواز ہے۔ اسلام سے اعراض کرنا، فطرت کی آواز کو دبانا اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متفقہ مذہب کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا طالب ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ گویا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کے سوا تمام مذاہب باطل ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی سب مذہب برابر ہے۔ سب مذہب برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے ہاں اب قیامت تک قابل قبول صرف مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب باطل ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مرتدین کی مختلف انواع کا ذکر کیا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیوں کر راہ دکھائے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ سے لے کے تیسرے پارے کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کافروں کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ پہلی قسم وہ جنہوں نے کفر سے سچی توبہ کر لی، آیت نمبر 89 میں ان کا ذکر ہے۔ دوسری قسم وہ جنہوں نے سچی توبہ نہ کی، آیت نمبر 90 میں ان کا ذکر ہے۔ اور تیسری قسم جو حالت کفر ہی میں مر گئے، انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی، آیت نمبر 91 میں انہی کا بیان ہے۔ شر و فساد، ظلم اور گناہ میں مسلسل لگے رہنے والا انسان توبے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جلد از جلد توبہ کر لے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به، وہ لوگ جو کافر ہو گئے پھر کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، یہ لوگ دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔